اللہ اکبر. تو اس طرح جنت کے اندر اہل جنت مجرمین کو دیکھ رہے ہوں گے جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، اور ان سے سوال کریں گے، باقاعدہ ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کیا ما سلککم فی سقر. وہ انہیں کہیں گے کہ تم جہنم میں کیسے آئے. قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز نہ پڑھنے کا سبب ہوا کہ آج ہم جہنم کا ایندھن بنے ہیں. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. عبادات یہ اللہ کا حق ہے جو بندے کے اوپر لازم ہے، اور ہم نمازوں کی کثرت اور دیگر اعمال خیر کی بجا آوری سے اپنے معاشرے کے دکھی، لاچار اور مجبور لوگوں سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکتے کہ ہم تو میاں پنج گانا نماز پڑھتے ہیں، کسی کو دکھ نہیں دیتے، اذیت نہیں پہنچاتے، تکلیف نہیں پہنچاتے، کافی ہمارے لیے. تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. چلو یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، یہ ان کا ایک جرم. اور دوسرا جرم کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. اور اگر کوئی نماز پڑھتا ہو لیکن مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، اچھا وہ اگر یہ کہے کہ میں کھانا اس لیے نہیں کھلاتا کہ میرے پاس مالی استطاعت نہیں ہے کہ میں کسی کی ضرورت کو پورا کر سکوں، لہٰذا میں بری ہوں. لیکن قرآن نے اس سے بھی آگے کی بات کی. جو شخص مالی طور پہ مستحکم نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو زبان دی ہے، اللہ نے اس کو اصل و رسوخ دیا ہے، وہ کسی کو ترغیب دے کر کے کسی دکھی کی ضرورت کو پورا کروا سکتا ہے، اور وہ کہے کہ جناب میری یہ ذمہ داری میں شامل نہیں ہے، تو قرآن نے اس کی بھی مذمت کی. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. فرمایا کہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. اس کو چاہیے تھا کہ وہ امراء کو اس کی ترغیب دیتا اور غرباء کی طرف ان کو متوجہ کرتا، تو اس کا یہ عمل بھی صدقہ قرار پاتا اور اس کا یہ عمل بھی اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہوتا. اور وہ کہتا ٹھیک ہے یہ تڑپتے رہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اور میں ان کے لیے کسی کو ترغیب ہی کیوں دوں. تو اس کی بھی مذمت کی گئی اور ایسے نمازیوں کو کہا کہ وہ اپنی نمازیں دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. انہیں نماز کے فلسفے سے ہی آگہی نہیں آئی. اگر ان کے دل میں گداز پیدا نہیں ہوا، ان کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوئی، معاشرے کے کمزور، پسے ہوئے، لاچار، مجبور، اراملہ، مساکین، یتاما کی مدد کے لیے ان کے اندر یہ جذبات پیدا نہیں ہوئے، تو وہ تہجد پڑھیں، وہ سجدے کریں، وہ لمبی قرات کریں، لمبی نمازیں پڑھیں. تو کہا کہ وہ اپنی نماز کے فلسفے سے ہی آگاہ نہیں ہوئے. نماز کا عملی نتیجہ یہ تھا کہ وہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے. ان کے پاس اگر مالی استطاعت ہے تو اللہ کے دیے ہوئے اس مال سے، اور اگر وہ مالی استطاعت نہیں رکھتے تو اللہ نے ان کو جو دیگر صلاحیتیں بخشی ہیں ان سے وہ تحریص دلاتے، ان سے وہ ترغیب دیتے، اور ان کے کہنے سے کسی دکھی، لاچار، مجبور کی ضرورت پوری ہو جاتی. تو یہ ان کو کرنا چاہیے تھا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں آدھا فقر برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے. باقی عبادات، نیکیاں، چلے، مراقبے، ریاستیں، یہ جو کچھ ہے یہ آدھا ہے. صرف آدھا فقر بھوکوں کو، لاچاروں کو کھانا کھلانا ہے، لوگوں کی ضرورتوں اور لوگوں کی احتیاج میں ان کے کام آنا ہے. اللہ اکبر. تو درویشی، تصوف، فقر، اس کا آدھا حصہ مخلوق خدا کے ساتھ نرم دلی سے پیش آنا اور ان کی ضروریات کی تکمیل. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے اور کسی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے، وہ اگر جہنم میں ڈال دے تو اسے کون پوچھنے والا ہے. اللہ اکبر. تو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے اور اس کی رحمتوں کے لیے ملتجی رہے کہ مالک تیری رحمت سے ہی کرم نوازی ہوگی اور میں راہی جنت ہوں گا. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. تو اس کے فضل سے ہی بات بنتی ہے. تو فرمایا مگر اصحاب یمین فی جنات، وہ باغوں میں ہوں گے. یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرموں سے سوال کر رہے ہوں گے. یہ جنت کے اونچے مقام پہ ہوں گے اور ایسے مقام سے ان کو جہنم دکھائی دے رہی ہوگی. اللہ ان کے قوا اور ان کی صلاحیتوں کو جنت میں فزوں تر کر دے گا. مقربین بارگاہ کی صلاحیتیں باقی لوگوں کی نسبت
اللہ فزوں تر فرما دیتا ہے. آپ نے قرآن مجید میں یہ بارہا پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنے میل دور سے چیونٹی کی آواز کو سنا بھی اور اس کے مفہوم کو جو وہ کہہ رہی تھی سمجھا بھی. تو یہ صلاحیت ان کو عطا کی گئی. ہدایت کیا ہے؟ ہیا ارات الطریق، ایک تو ہے راستہ دکھلانا جس کو راہ نمائی کہتے ہیں، نمودن سے دکھانا. کسی نے پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے تو ہم نے کہا یہاں سے سیدھے باہر نکل جانا، دائیں بائیں آگے بائی پاس آئے گا تو آپ یوں ادھر ہو جانا. یہ ہے ارات الطریق، راستہ دکھلا دینا، راستہ بتلا دینا. اس میں بھٹکنے کے امکان موجود ہے. تھوڑی سی غلطی لگ گئی تو آپ اور سمت بھی نکل سکتے ہیں. پھر اگر راستے کے اندر جگہ جگہ دشمن بھی کھڑا ہو تو پھر تو امکان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ارات الطریق کا مفہوم ہے. اور ہدایت کا دوسرا مفہوم ایصال الی المطلوب، منزل تک دستے کرم سے پکڑ کے پہنچا دینا. تو یہاں دوسرا معنی ہے، اس لیے علماء نے اس کا معنی کیا مجھے سیدھی راہ پہ چلا. مطلب کیا کہ سیدھی راہ تو میں دیکھ چکا ہوں لیکن قدم قدم پہ شیطان اور نفس موجود ہیں جو میری راہ بھٹکا دیں گے. مالک تو دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل پہ پہنچا دے. اللہ اکبر. تو یہ ہے ایصال الی المطلوب. تو ہدایت کا یہ مفہوم. اور یہاں ہدایت سے مراد وہ ہدایت جو پیغمبروں کے ذریعے سے، کتب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دی. ایک فطری ہدایت ہے، جبلی ہدایت، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کیا جانوروں کو بھی دی ہے. وہ بطخ کا بچہ بھی جب انڈے سے نکلتا ہے تو وہ کسی سے تیرنا سیکھتا نہیں ہے، وہ خود چھلانگ لگا دیتا ہے اور تیرنے لگ جاتا ہے. یہ جبلی اور فطری ہدایت اللہ نے اس کو القاء رکھی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان ہوتی ہے، بولنا نہیں جانتا، وہ آ کے سیکھتا ہے. ہاتھ ہوتے ہیں، پکڑنا نہیں جانتا، آ کے سیکھتا ہے. قدم ہوتے ہیں، چل نہیں پاتا. سنتا ہے، سمجھ نہیں پاتا. دیکھتا ہے، پہچان نہیں پاتا. یہ ساری چیزیں تدریج سے سیکھتا ہے. لیکن بچے نے ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے لینا ہے تو یہ اس کو جبلتاً بتایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی پہلی ضرورت ہے، باقی چیزیں وہ آ کے سیکھتا ہے. اسی طرح خیر اور شر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے القاء کیا ہے انسان کو. پیغمبروں نے آ کے راستے اجالے، لیکن اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ انسان کو پتا ہے. کسی کو تھپڑ مارنا بری بات ہے، یہ کہیں سے اس نے نہ بھی پڑھا ہو، کسی نے استاد نے نہ بھی بتایا ہو، یہ اس کا ضمیر بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے. تو خیر اور شر یہ اندر تمہارا بتاتا ہے. یہ فطری اور جبلی ہدایت ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ فطری جبلی ہدایت ہے، لیکن انسان کے لیے وہ کافی نہیں ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ مجھے جبلی ہدایت تو عطا کر دی اور تو نے مجھے ایمان کا نور بھی دیا، تبھی تو نماز کے لیے یہاں آ کے کھڑا ہوں نا. وضو کیا ہے، مسجد میں آیا ہے، لباس پہنا ہے، ہاتھ باندھے ہیں، قبلہ رخ کیا ہے اور پھر بھی ہدایت مانگ رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استقامت ہدایت پہ مانگ رہا ہے اور ایصال الی المطلوب والی ہدایت طلب کر رہا ہے کہ جگہ جگہ شیطان موجود ہے، مجھے بھٹکا دے گا، میرے مالک مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے. صراط مستقیم، سیدھی راہ. اس کا ایک معنی لکھا کہ الاسلام ہے، کہ صراط مستقیم اسلام ہے، مجھے اسلام کا راستہ عطا کر دے. دوسرا معنی اس کا بیان فرمایا کہ انہو کتاب اللہ تعالی، اس سے مراد کتاب الہی ہے، قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن سے سیدھا کوئی راستہ ہو نہیں سکتا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر جب ہوا تو حضرت علی نے حضور سے پوچھا کہ حضور پہ بچنے کی صورت کیا ہے، تو برجستہ کہا اللہ کی کتاب قرآن مجید. تیسرا معنی انہ الطریق الہادی الی دین اللہ تعالی. یہ اللہ کے دین کی طرف جو راستہ ہے وہ راستہ اللہ کے حضور اتنی تمہید کے بعد مانگا گیا تاکہ میں خیر کی راہوں پہ رہوں اور میری مدد نصرت مالک تیرے کرم پہ رہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ راستہ لا عوج فی ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، مستقیم بالکل. اور یہ اعتدال کا راستہ ہے، نہ افراط کا راستہ نہ تفرید کا راستہ، یہ بالکل معتدل راستہ ہے. اور پھر چوتھا قول جو حضرت حسن بصری اور ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا کہ نمازی نماز میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کر کے کہتا ہے مالک مجھے محبوب کی دہلیز نصیب کر دے، مجھے محبوب کی چوکھٹ نصیب کر دے.
क्योंकि अगर ये दर्द से अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता, उसकी कुर्बानी दी जाती, उसका खून बहता तो दरिया चलता। जब मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाजत नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी है, तो हजरत क्या किया जाए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कागज के टुकड़े पे लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिस्र के नील की जानब उमर का खत लिखते हैं, ऐ नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं है। और कासिद को कहा ये खत ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो। कासिद जाके खत दरियाए नील में फेंक देता है, पानी आता है, ऐसा दरियाए नील चला 14 सदियां हुई हैं, आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ। दरिया हुक्म मानते हैं, आग निकलती है। लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए, हजरत लावा फूटा है, आग निकल रही है और मदीने की तरफ बढ़ रही है, अब क्या किया जाए। फायर ब्रिगेड तो जमाने में थी नहीं। उमर ने अपनी कमीज उतारी, जिस कमीज पे 17 पैबंद लगे हुए थे चमड़े के, कहा ये कमीज ले जाओ, जिधर आग बढ़ रही है आगे ढालना, आग पीछे भाग जाएगी। जलजला आता है तो जमीन पे धुर्रा मारते हैं, जमीन रुक जा, क्या उमर ने तेरी छाती पे अदल नहीं किया है। तो ये उमर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कि जिनके इंसाफ की वजह से, जिनके अदल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरक़ात का नज़ूल होता था, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो आबरूमंद हुकूमत दी। कायनात की तारीख के अंदर ऐसी हुकूमत आपने नहीं देखी होगी जो हजरत उमर ने हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। फरमाया फुरात के किनारे पे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो इसका हिसाब भी उमर से होगा। बाहर से सफीर आता है और आके पूछता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन के, मुसलमानों के हुक्मरान के महल में जाना है, तो मुस्कुरा के कहते हैं हमारे अमीर का तो कोई महल नहीं है। कहा कहाँ है तुम्हारा अमीर। कहा मस्जिद नबवी में होगा या बैतुल माल के ऊँटों की देखभाल में लगा होगा। वो जब गए तो मस्जिद में नहीं है, अल्लाह अकबर, वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं है। फिर क्या देखते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन्नतुल बकी के पास एक दरख्त के नीचे ईंट का सराना रख के सोए हुए। तो उसने कहा उमर तूने अदल किया है, तुझे कच्ची ईंट पे भी नींद आ गई। हमारे हुक्मरानों ने इंसाफ नहीं किया और वो बंद और महफूज कमरों के अंदर भी सुकून और चैन की नींद नहीं सो सकते। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस तरह उन उमूर सल्तनत निभाए। आप दिन को लोगों की देखभाली करते, लोगों की जरूरियात सुनते समझते, और जब रात पड़ती लोग सो जाते, उमर मदीने की गलियों में पहरा देते। कायनात ने कोई ऐसा भी हुक्मरान देखा होगा। अल्लाह अकबर। वो मुजाहिद जो मुख्तलिफ महाजात पे गए हुए होते, उनके घरों की देखभाली करते, उनकी जरूरियात का ख्याल रखते, उनकी आबरू का पहरा देते। रातों की तन्हाइयों के अंदर हजरत उमर उठते और जाके गश्त करते, चक्कर लगाते, देखते कोई आंख पर नम न हो, मुफलसी का किसी घर में मातम न हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो आपने एक एक काफिर के घर के दरवाजे पे खड़े होके कहा कि तुम कमजोरों को मारते थे, मैं तुम्हें बताने आया हूं मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया। बल्कि आपने ऐलान किया जिसने अपनी बीवी को, बेवा और बच्चों को यतीम करवाना हो और अपने माँ बाप की कमर को झुकाना हो, वो उमर के मुकाबले में आए। अल्लाह अकबर। जुनैरा नामी एक खातून थी, बहुत कमजोर। रावी कहता है कि उसकी हड्डियों में गोदा नहीं था, इश्क रसूल था, और उसका जालिम आका उसको मारता है, और जब मार मार के थक जाता है, उधर से उमर आ रहे हैं, ये इस्लाम लाने के पहले की कहानी है। तो उधर से उमर आ रहे हैं तो उसने कहा उमर तुम जवान आदमी हो तो ये छोड़ती नहीं है अपने नबी का नाम, जरा तुम आओ। तो उमर कोड़ा पकड़ लेते हैं, उसे मारते हैं। मारते मारते थक जाते हैं तो पानी पीने लगते हैं। तो कहते हैं मुझे तेरे पे तरस नहीं आया, लेकिन मैं जरा पानी पीने लगा हूं। और फिर गले के अंदर डाल करके कोड़ा और उसकी रस्सी को बल देते हैं और उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और कहते हैं बुला अपने नबी को जो तेरी आंखों की बेनाई वापस करे। अल्लाह अकबर। तो उसने आसमान की तरफ मुंह करके कहा मालिक मैं कभी भी आंखों की बेनाई ना मांगती, लेकिन अब तेरे नबी की इज्जत का सवाल है। आंखों की बेनाई वापस हो जाती है।
زنیرہ کو بڑا مارا. آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دل بےتاب ہے اور کہتا ہے آؤ بھائی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں, تمہیں بتانے آیا ہوں. زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے. زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے. تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا, اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں. جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں, جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں, جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں, جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا. ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو. میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمت سے آ رہا ہو, ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو, عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا, طبیعت کے اندر جو سختی تھی, وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی. اور آپ نے وہی سختی, وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا, اب کفار کے خلاف, منافقین کے خلاف, حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا. لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے, پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نرم تھے, اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں, اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی. صرف فاسقوں, فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں, باقی تمہارے لیے نرم ہوں. سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی ہے. صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں, اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی, آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت, ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا. ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے, حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا. فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں, 2 وزیر زمینوں میں ہیں. آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. سارے کافر اکٹھے ہو کے آگے تھے, حضور کے گھر کا گھیرا ڈال لیا تھا کہ آج چھوڑیں گے نہیں, لیکن حضور ان کے سروں میں خاک ڈالتے گزر گئے. حفاظت اللہ نے اپنے محبوب کی ہے. بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کو بستر پہ لٹایا, علی میرے بستر پہ سو جاؤ, امانتے دے کے تم بھی صبح آ جانا. حضرت علی بھی سو گئے. حضور کی حفاظت تو ہے ہی ہے, حضرت علی بھی سو گئے. جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا یہ تو علی المرتضیٰ ہے. اللہ اکبر, بڑے پریشان ہوئے کہ حضور کدھر گئے. اچھا کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے نیند آ گئی؟ ننگی تلواریں لیے وہ گھر کے ارد گرد تھے اور آپ چادر اوڑے سوئے تھے حضور کے مغالطے میں, وہ آپ کو بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے. تو حضرت علی نے کہا حضور نے کہا تھا علی میرے بستر پہ سو جاؤ, صبح اٹھنا, امانتیں دینا اور مدینے آ جانا. مجھے یقین تھا سوؤں گا بھی, صبح اٹھوں گا بھی, امانتیں بھی دوں گا, مدینے بھی پہنچوں گا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے. جب حضور نے فرما دیا ہے تو پھر ہو کے رہے گا. جب حضور ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے نا, 100 سرخ اونٹ حضور کی گرفتاری کے لیے نام رکھا ہوا تھا. سراقہ بن مالک یہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا اور اس کی لالچ یہ تھی کہ اتنا بڑا انعام ہے مجھے مل جائے گا, لیکن اس کی سواری گھٹنوں تک دنس جاتی ہے, معذرت کرتا ہے, پھر ارادہ بدلتا ہے, پھر یہی ہوتا ہے. 3ری مرتبہ بھی جب ایسا ہوا تو
تو سمجھ گیا کہ یہ تو میرے بس کا روگ نہیں ہے. اب اسے پریشانی ہوئی کہ جو آج اس حالت کے اندر بھی اللہ کی اتنی تائید کے سائے تلے ہیں، تو کل جب یہ دوبارہ پلٹیں گے اور مکہ ان کے قبضے میں ہوگا تو پھر میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہوگا. تو کہا کہ حضور مجھے امان لکھ دیجئے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ سراقہ تو مجھے گرفتار کرنا چاہ رہا ہے، میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا، میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے، اس وقت کی سپر طاقت تھی کسرا، تو فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا. تو حضور سے انہوں نے باقاعدہ امان لکھوا لی. اللہ اکبر. حضرت عمر کا زمانہ ہے. ایک جنگ میں حضرت سراقہ بن مالک بھی تھے، تو کافر قلعہ بند ہو گئے، اور یہ جب ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ اندر سے پتھر پھینکتے ہیں، فصیل عبور نہیں کی جاتی. تو سراقہ بن مالک کہنے لگے کہ مجھے آپ منجنیق میں ڈال کر کے ان کے قلعے کے اندر پھینک دو، اور میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دوں گا، تو پھر تم آ جانا. تو لوگوں نے کہا سراقہ کیا بول رہے ہو؟ وہ بڑی غلیل کی طرح منجنیق ہوتی ہے. کہا اس میں ڈال کے تجھے پھینکیں گے، جب تو گرے گا تیری ہڈیاں باقی نہیں بچیں گی، پھر وہ تلواریں لیے کھڑے ہیں تجھے زندہ چھوڑیں گے. تو حضرت سراقہ نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور نے کہا تھا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. ابھی تک کنگن نہیں آئے، جب تک کنگن نہیں آتے موت آ ہی نہیں سکتی ہے. یہ یقین تھا ان کا، یہ اذعان تھا ان کا. تو حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے. سوال یہ ہے کہ باقی بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی، اور حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ باقی بھی کتابیں اللہ کی سچی منزل من اللہ کتابیں ہیں، ان میں تحریف راپ آ گئی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی. کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی شہید ہو جاتا ہے تو نیا نبی آنے والا ہے، اس کی جگہ کو پر کر دے گا. اگر کسی کتاب میں تحریف راپ آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب نازل ہونے والی ہے. حضور کی حفاظت اس لیے کی کہ اگر حضور بھی شہید کر دیے جاتے ہیں تو پھر حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور کتاب اللہ کے اندر اگر تحریف کر دی جاتی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو قرآن کے بعد تو کوئی اور نسخہ نور نازل ہی نہیں ہونے والا، تو لوگ ہدایت، روشنی اور اجالا کہاں سے لیں گے؟ اس لیے اس کتاب کو بھی باقی رکھا گیا اور مصطفیٰ کی بھی حفاظت فرمائی گئی. حضور کے آنے کے بعد اتمام دین ہو گیا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور میں نے عرض کیا 100 آیات قرآنیہ، 210 احادیث، اور صحابہ، تابعین، ائمہ اور بزرگوں کے ہزارہ اقوال اس میں موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز میں تھا، سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ ہمیں لگا کہ امر الہی آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اور حکم الہی کی وجہ سے حضور کا وصال ہو گیا ہے، یا پھر یوں ہوا ہے کہ کوئی وحی کا نزول ہو رہا ہے. کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو کیا منظر دیکھتا ہوں کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں. خیر سلام پھرا تو میں نے تو یہ منظر دیکھ لیا تھا. باقی لوگ انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. حضور ہمیں یہ لگا کہ جیسے آپ پر امر الہی آ گیا ہے یا پھر آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے. تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری پشت پہ میرا شہزادہ بیٹھا تھا. اللہ اکبر. حضور حسین ابن علی کے لیے سجدے کو طول دے رہے ہیں. آج اگر سجدے کو طول دیا ہے تو کل ایک لمبا سجدہ پھر حسین نے بھی کیا اور اس سجدے کی لاج نبھائی. آپ جانتے ہیں جب حضرت امام حسین کا سر انور دست قاتل نے کاٹا تو اس وقت سر کہاں تھا؟ سجدے میں جھکا ہوا تھا. اللہ اکبر. سجدے میں سر انور تن نور سے جدا کیا گیا. اللہ اکبر. حضرت نبی رحمت
عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں تو کسی نے آ کے کہا اے اللہ کے محبوب فلاں شخص فلاں آدمی لبیک لبیک پکارتا ہوا حج کرنے آ رہا تھا، اونٹ سے گرا ہے، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، موت واقع ہو گئی، کیا حکم ہے؟ فرمایا اسے احرام میں ہی کفن دیا جائے، جنازہ پڑھو اور اس کی تدفین کر دو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا ملبین، اس کے لبوں پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں گی، یہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، کیونکہ جس حالت میں موت آتی ہے اسی حالت کے اندر وہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ حضور کا فرمان سامنے رکھنے کے بعد ذرا میرے جملوں کی طرف غور کیجئے۔ حسین ابن علی کا سر قاتل نے اس وقت کاٹا جب سجدے میں جھکا تھا، اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے لیکن حسین ابن علی کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ تو حسین تو آج بھی سجدے میں ہے، اتنا طویل سجدہ کسی نے نہیں کیا جو حسین ابن علی نے کیا، سر سجدے میں جھکا کے کہہ رہے ہیں مالک حسین کی قربانیاں قبول کر لے۔ آپ کو وہ منظر بھی یاد ہوگا جب فرشتوں نے کہا تھا مالک حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہے، تیری تسبیح تو ہم بولتے ہیں، سجدے تو ہم کرتے ہیں، قیام و رکوع تو ہم کرتے ہیں، اور یہ انسان تو دھینگا مشتی شر اور فساد کرے گا، تو حضرت انسان کو اپنا نائب بنا رہا ہے؟ جواب آیا تھا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہاری نظر عناصر اربعہ پہ ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے تم اس پہ نگاہیں جمائے ہوئے ہو۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، ان چاروں کا مجموعہ فساد نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا، شر نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ اگر اس عناصر اربعہ میں محمد عربی کا لعاب مل جائے تو پھر حسین بنتا ہے، اور تم کہتے ہیں سجدے ہم کریں گے، رکوع ہم کریں گے۔ کربلا کے دن رب نے فرشتوں سے کہا ہوگا ذرا جھانک کر کے حسین کے سجدے کی باقی ادا کو تو دیکھو، اور لاؤ سارے سجدے اور حسین ابن علی کے سجدے کو دیکھو۔ سرخروئی کی وہ انوکھی اور البیلی داستان رقم کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ سجدے کے یہ بھی انداز ہوتے ہیں، سجدے کا یہ بھی رنگ ہوتا ہے۔ اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز۔ یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا، اس کربلا کے صحرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا، جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، جس کو بزرگوں نے مصرف بن عقبہ کہا ہے، تو اس کو کہا 3 دن تک مدینے کا حرم تمہارے لیے حلال ہوگا، جو چاہو تم کرنا، اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی۔ تو وہاں بھی انہوں نے 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا، کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں۔ تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے، اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو؟ تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ تو ان کے گھر ان کو لے گئے، تو 2 کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے، تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے۔ تو ایک خاتون کے ابھی بچہ پیدا ہوا تھا، اور قابلہ نے، دائیا نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹایا، اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا۔ تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ ہے وہ ہمیں دو، ورنہ تیرے بچے کے نہیں چھوڑیں گے۔ تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہے، کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا، وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی، تیری جان کے لیے قربان کرتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا، جس سے دماغ کا بھیجا نکل گیا۔ کیا کیا زیادتیاں نہیں کی۔ 700 صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے، اور 10,000 تابعین شہید کیے۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے، اور وہ ممبر رسول اور مصلی رسول کے قریب لید کرتے رہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے، اور مدینہ کی حرمت پامال کی۔ مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بد کماش داخل ہوئے،
اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ منہ کو آتا ہے. 1002 شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کنواری حالت کے اندر حاملہ ہوئی. 3 دن تک مدینے کا حرم انہوں نے پامال کیا اور پھر مکہ المکرمہ میں کعبہ اللہ پر گولے برسائے اور کعبہ کا غلاف جل گیا. وہ تو یزید مر گیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا. یزید کے یہ کرتوت تھے، ادھر اہل مدینہ کو ستایا، ادھر اہل مکہ کو ستایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہین کی. نہ صرف انہیں قتل کیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے. ابن سعد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا اور مخدرات اسلام کی چادریں چھیننے کی کوشش کی. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چہرے کے رکھوالے چلے گئے ہیں، ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. حضرت شہربانو، حضرت زین العابدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہم، ان تینوں کو ایک اونٹ پہ باندھا گیا اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو، حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا، رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے. اور جب یہ قافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھیں، امام زین العابدین 14 سال کے تھے اور بیمار تھے اور ان کا حوصلہ نہ ہوا، وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی. اور وہ منظر ابن کثیر نے، باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا، اب ان کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سیدہ زینب تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے، اور وہ روندی ہوئی لاش، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ برینا بدن، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش یہ پڑی ہے. تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی، رسول اللہ، اے پیارے آقا، یا جدہ ہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے. بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے. یا محمد آہو. اور آگے فرمایا حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی، اور پھر کہا بناتوں کا سبایا، حضور دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے. سرے شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں. راستے کے اندر ایک جگہ آئی اور ان کو اتارا گیا. رات کا موقع تھا. ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کی نوکری کیا کرتی تھی، ان کی لونڈی تھی، ان کی کنیز تھی، اور آج مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں. اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک 6-7 ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے. تو سیدہ زینب نے کہا کہ اماں اگر پہچانتی ہو تو وہ بدنصیب سے. حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے، ان کا خاندان شہید کر دیا گیا. صرف 14 سال کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اس حادثے میں، اس واقعہ میں جو ہے وہ بچے. اور سب سے زیادہ دکھ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھے. کربلا کا منظر بھی دیکھا، کوفے کا دارالعمارہ بھی دیکھا، اور دمشق کا دربار یزید بھی دیکھا، اور پھر یہاں سے مدینے پہنچ کر اہل مدینہ سے جو سامنا ہوا امام زین العابدین نے وہ لمحے بھی دیکھے. کہتے ہیں اس واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کبھی ہنسے نہیں تھے. جب بھی پانی پینے لگتے تو رو پڑتے، انہیں شاید سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی تھی. امام زین العابدین کا رنگ زرد ہو جاتا جب کربلا کی یاد آتی، اور بسا اوقات شہر سے وحشت ہونے لگتی اور دور باہر نکل جاتے اور جا کر کے وہاں خیمہ گاڑ لیتے اور مہینہ مہینہ وہاں ذکر و فکر اور عبادت میں لگے رہتے. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں زنجیریں، اور اونٹ پہ باندھ کر کے جب
حضرت امام زین العابدین کو شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے گزارا گیا تو غشی پہ غشی طاری ہو رہی تھی امام زین العابدین پہ، اور وہ گھڑیاں بھی امام زین العابدین پر کتنی دردناک تھیں کہ جب شہزادیاں اونٹوں کے ساتھ باندھی گئی تھی اور امام زین العابدین اپنے بابا کا سر اپنے سامنے چلتا ہوا دیکھتے تھے، اور یہ دردناک لمحے کہ جب رات کی گھڑی آئی تو زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ زین العابدین کے آنسو نہیں تھمتے اور ان کو غشی پہ غشی آتی ہے، تو وہ آگے بڑھ کے ان کو اپنی آغوش میں سمیٹتی ہیں اور کہا زین العابدین کیا ہوا؟ کہا کہ پھپھو جان